میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شجاعت کا کچھ بیان ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں اچھی اچھی نیتیں کروانے کو پہلا نمبر عنایت فرمایا ہے۔ یہ مدنی انعام پہلے نمبر پر ہے، اور واقعی نیت کا پہلے نمبر ہے۔ جیسی نیت ویسی مراد کہا جاتا ہے نا، وہ بالکل درست کہا جاتا ہے۔ اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر صفت میں لاجواب ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2608، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بہت حسین، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بدصورتی، بد خلقی یعنی برے اخلاق ہونا، بخیلی یعنی کنجوسی، بزدلی یہ انسانی عیب ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عیوب سے بہت دور تھے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شجاع تھے، بہادر تھے. اس کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. ایک رات مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما والے گھبرا گئے تو لوگ آواز کی طرف دوڑے. یعنی مدینے کے کسی محلے میں رات کو اچانک شور مچ گیا کہ دوڑو ہماری مدد کو، دشمنیاں چور ہم پر آن پڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے روانہ ہوئے. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اکیلے بے دھڑک روانہ ہو گئے اور سب سے پہلے پہنچے. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری و جرت. لوگ جا رہے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس آتے ہوئے دیکھا. ان جانے والوں کو ملے. آپ سب تحقیقات کر کے ان ڈرنے والوں کو تسلی و تشفی دیتے ہیں. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری. آپ لوگوں سے پہلے آواز کی طرف دوڑے اور کہتے جاتے تھے مت گھبراؤ، میں تمہاری مدد کو آ گیا ہوں. تم لوگ ڈرائے نہ گئے ہو بلکہ یوں ہی وہم میں مبتلا ہو گئے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر تھے جس پر زین نہیں تھی، جو کاٹھی رکھی جاتی ہے نا جس پر سوار بیٹھتا ہے، وہ بھی نہیں تھی. گھوڑے کا نام کیا تھا؟ مندوب، یعنی مطلوب. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی میں اس پر بیٹھے اور بغیر کاٹھی بغیر لگام سوار ہو کر روانہ ہو گئے. کس شان کے ساتھ؟ سبحان اللہ. آپ نے اپنے مبارک گلے میں تلوار حمائل کی ہوئی تھی. جب واپس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا ہم نے اسے یعنی اس گھوڑے کو دریا پایا. یہ گھوڑا جو تھا بہت سست رفتار تھا، سخت اڑیل تھا. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھوڑے سے تنگ تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پر سواری فرمائی تو دونوں عیب اس کے ختم ہو گئے. اس کی سستی بھی ختم ہو گئی اور اس میں جو اڑیل پن تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ نہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں، بلکہ چند معجزے ہوئے. گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے تو حقیقت بدل دی. جس انسان پر ہاتھ رکھ دے، نظر کرم کر دے، اس کی بھی قسمت کھل جائے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. کہہ کر اے عصیاں شعارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر اے عصیاں شعارو مرحبا یا مصطفیٰ. بگڑی قسمت کو سنوارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، اچھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غزوہ احد کا موقع تھا تو کسی نے ابی بن خلف کو دیکھا. یہ بدبخت گستاخ رسول تھا. اس کا انجام کیا ہوا سنیے.
پوچھ رہا تھا اینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ اگر آج وہ سلامت واپس چلے گئے تو میری بچنے کی صورت نہیں۔ جس روز ابی بن خلف نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ ادا کر کے اسے رہا کروایا، اس دن اس گستاخ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر کے یوں شیخی ماری، کہا میرے پاس بڑا طاقتور گھوڑا ہے، میں روز اس کو 16 رطل مکئی کا دانہ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گستاخ کو جواب دیا، تم میں یہ جرت کہاں میرا بال بھی بیکا کر سکو، اس روز میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا انشاءاللہ۔ غزوہ احد کا معرکہ ہوا تو ابی بن خلف اپنا گھوڑا دوڑا کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ صحابہ کرام آگے کھڑے ہو گئے علیہم رضوان، گھوڑے کو روک لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شجاعت دیکھیے، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے صحابہ ہٹ جاؤ، اس کو میرے سامنے آنے دو۔ صحابہ ہٹ گئے۔ اب یہ گستاخ، یہ بدبخت گھوڑا دوڑاتا ہوا نزدیک آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور بجلی کی تیزی سے اس پر حملہ کیا۔ نیزہ اس گستاخ کی گردن پر لگا، لڑ کھڑا کر گھوڑے سے زمین پر گرا، دوڑ کر اپنے لشکر میں چلا گیا اور شور مچا دیا، قاتلنی محمد قاتلنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ معمولی زخم ہے، تم نے یوں ہی شور مچا رکھا ہے، چند دنوں میں زخم بھر جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بولا احمقو، جو ضرب مجھے لگی ہے، جو چوٹ مجھے لگی ہے، جو زخم مجھے لگا ہے، اگر وہ تمام لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو کوئی بھی اس سے زندہ نہ بچ سکے۔ کیا انہوں نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا انا اقتلک انشاء اللہ، میں تم کو قتل کروں گا؟ خدا کی قسم، اگر وہ مجھ پر نیزے کا وار کرنے کے بجائے تھوک بھی دیتے تب بھی وہ تھوک میرے لیے موت کا پیغام ہوتا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، منہ سے تیرے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، دن کو جو کہا شب ہے تو رات ہو کر رہی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لشکر کفار احد سے ناکام مکے کی طرف روانہ ہوا تو ایک مقام پر پہنچ کر اس گستاخ رسول نے دم توڑ دیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان پائے تکمیل پر پہنچا، اللہ نے چاہا تو میں تجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ غزوہ حنین میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کا انداز دیکھیے، آپ کی شجاعت کی شان دیکھیے۔ کسی نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم حنین کے دن بھاگ گئے تھے؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری۔ لشکر کا بھاگنا کیا ہوتا ہے؟ جب اس لشکر کا سپہ سالار بھاگ جائے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی پیٹھ نہیں پھیری تو لشکر کیسے بھاگا؟
لیکن حضور کے نوجوان صحابہ اس طرح گئے تھے کہ ان کے پاس بہت سے ہتھیار نہ تھے، بے ہتھیار نا تجربے کار نوجوان بھی تھے، تو وہ تیر انداز قوم سے کوئی تیر زمین پر نہ گرتا تھا۔ قبیلہ حوازن تھا جو بڑے زبردست ماہر تھے نشانے کے، اور تیر ان کا ضائع نہیں جاتا تھا، تو وہ ہم لوگوں کو لگتا بہت سے زخمی ہوئے، یعنی نا تجربے کار لوگ جو تھے، نئے نئے تھے، انہیں بھاگنا پڑا۔ تو انہوں نے یعنی قبیلہ حوازن نے مسلمانوں کو زخمی کر دیا، ان کے تیر خطا نہیں کرتے تھے۔ تب وہ محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر تھے، اس خچر کا نام دلدل تھا، اور ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر مبارک کو کھینچ رہے تھے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، خچر سے نیچے تشریف لائے، فتح کی دعا کی اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عرب کے سردار اور بنی ہاشم کے رئیس اعظم عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دادا ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر مسلمانوں کی صفیں بنائیں۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، حنین میں جب مسلمان تتر بتر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اکیلے رہ گئے، کفار نے حضور انور کا خچر گھیر لیا، بھرپور حملہ کرنا چاہا، تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے بالکل نہیں، بلکہ نہایت جرأت سے نیچے اترے، تلوار سونت لی اور ارشاد فرمایا میں جھوٹا نبی نہیں ہوں تاکہ بزدل ہوں، بلکہ سچا نبی ہوں، سچے نبی بہادر ہوتے ہیں، پھر میں عبد المطلب کا فرزند ہوں جو بہادری میں، شجاعت میں مشہور ہوا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سارے عرب میں بہادری، شجاعت اور کرامت و عزت میں مشہور تھے۔ تو سینکڑوں کفار نے ایک ذات کریم کو گھیر لیا تھا، مگر حضور انور شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر گھبراہٹ مطلقاً یعنی بالکل نہیں آئی۔ اس موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کام کیے: تلوار سونت کر خچر سے اترنا، رجز پڑھنا، یعنی یہ پڑھا آپ نے کہ میں سچا نبی ہوں، اور سچے نبی بہادر ہوتے ہیں، اس کا یہ مفہوم یہ ہے، اور میں اس کا پوتا ہوں کہ جو بہت بہادر تھے۔ پھر تیسرا عمل کیا کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کر اس مٹی کو کفار کی طرف پھینکا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے کہ بعض موقعوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف سے بے تکلف شعر صادر ہوئے، یہ شعر بھی انہی میں سے ہے۔ اس واقعے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزے ہیں۔ ان سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ جانا، پہلا معجزہ۔ نمبر 2، اتنی تھوڑی مٹی سے 4000 کافروں کی آنکھیں بھر جانا۔ نمبر 3، ان سب کا ایک مٹھی مٹی سے شکست کھا جانا کہ کفار کو شکست مسلمانوں کی تلوار سے ہوئی، مگر اس کی ابتدا اس مٹھی بھر مٹی سے ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا شان شجاعت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کی ایک اور جھلک دیکھیے۔ رکانہ یہ قریش میں بہت طاقتور پہلوان تھا۔ ایک روز مکے کے راستے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکانا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ میری دعوت اسلام قبول نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ سچ ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ فرمایا اگر میں تجھے کشتی میں پچھاڑ دوں تو کیا مان جائے گا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں سچ ہے؟ بولا ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پکڑتے ہی چاروں شانے چت کر دیا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھ سے دوبارہ کشتی لڑیں۔ آپ نے دوسری دفعہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ اس پر اس نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کا مجھے پچھاڑنا عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو خدا عز و جل سے ڈرے اور مجھ پر ایمان لائے تو میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات تجھے دکھاتا ہوں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا یہ جو درخت تو دیکھتا ہے میں اسے بلاتا ہوں اور وہ میرے پاس چلا آئے گا۔ کہا آپ اسے بلائیے۔ چنانچہ وہ درخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رکانہ نے کہا اسے حکم دیجیے اپنی جگہ پر چلا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو حکم دیا تو وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا۔ رکانہ نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر استغفر اللہ کسی کو جادوگر نہیں دیکھا۔ پھر جو کچھ ہوا اس نے بیان کیا۔ یہ رکانہ فتح مکہ میں ایمان لے آئے۔ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے مچل جاؤ تمہارا ورانے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ یہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ فرمایا میں نے تمہیں پچھاڑ دیا، کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا 100 بکریاں دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملاتا ہی زمین پر پٹک دیا۔ وہ حیرت سے منہ تکنے لگا۔ وعدے کے مطابق 100 بکریاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں، مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں دی۔ پھر تیسری بار اس نے للکارا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج قبول کیا اور کشتی لڑ کر اس زور کے ساتھ زمین پر دے مارا کہ وہ چت ہو گیا۔ اس نے باقی 100 بکریاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ وہ مسلمان ہوا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی 300 بکریاں اسے واپس عطا فرما دی۔ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
کہہ دو رنجو غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ، آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ، اے یتیموں بے سہارو مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے بدر کے دن خود کو دیکھا کہ ہم شہنشاہ امم محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔ اس دن آپ سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑنے والے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، یعنی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، جب جنگ کا میدان گرم ہوتا، دشمنوں سے مقابلہ ہوتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے، بس کوئی بھی آپ سے زیادہ دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بھی ہے کہ میدان جہاد میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے حکم فرماتے تو خود بھی اس کی تیاری فرماتے، اور جہاد میں سب لوگوں سے زیادہ لڑتے۔ سب سے بڑا بہادر وہی ہوتا جو لڑائی میں آپ کے قریب رہتا، کیونکہ آپ دشمن سے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے، ما رأيت اشجع ولا انجد ولا اجود ولا ارضى ولا افضل من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ بہادر دیکھا، نہ سخی دیکھا، نہ جلد راضی ہونے والا دیکھا، نہ کسی کو کسی صفت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر دیکھا۔ سب سے زیادہ بہادر کون؟ میرے آقا۔ سب سے زیادہ سخی کون؟ میرے آقا۔ سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے کون؟ میرے آقا۔ سب سے زیادہ ہر صفت میں بڑھ کر کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی طاقت عطا فرمائی؟ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 40 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی۔ ایک نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ یہ بھی علماء نے لکھا کہ ایک نبی میں باعتبار بشریت ایک آدمی میں جتنی طاقت ہوتی نا، 40 آدمیوں جتنی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کی طاقت 40 نبیوں جیسی ہے۔
تو عام افراد کے مقابلے میں کتنی ہوئی؟ 1600، 1600 گنا. یہ بھی ظاہر سمجھانے کے لیے. اور کیا میرے آقا اعلی حضرت جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں. بار سمجھتے، وزن، دو جہاں کے بوجھ کی پرواہ نہیں. جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں 12 تاریخ کو تشریف لائے، کس شان کے ساتھ کہ رات جا رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، دن آ رہا تھا، اجالا پھیلا جا رہا تھا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نور چمکاتے ہوئے، اندھیرے دور کرتے ہوئے، خوشبوئیں مہکاتے ہوئے. اور دنیا میں تشریف لاتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد کرتے ہیں. ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی کہتے پیدا ہوئے. ربی حب حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا. صلاۃ و سلام، حق نے فرمایا کہ بخشا. غزوہ خندق کا موقع تھا. یہ خندق کیوں کھودی گئی تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر، کہ بہت سارے لشکر کفار کے جمع ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے مدینے میں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینے کے چاروں طرف جو ہے خندق کھود دی جائے، تو یہ آ ہی نہیں سکیں گے آگے. اب خندق کھودی جا رہی تھی. اب خندق کھودتے کھودتے ایک بہت سخت پتھر، بہت سخت چٹان آ گئی. صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضور بہت شدید چٹان ہے، اگر اس کو ہم نہیں توڑیں گے تو اسی پر پیر رکھ کر دشمن آ جائے گا، اسی کو پل بنا لے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن کا فاقہ تھا. شکم اقدس پر، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت، قوت اور شجاعت دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال لے کر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے علاقوں کی فتوحات کی غیبی خبریں بھی صحابہ کو سنائی اس موقع پر. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی شان شجاعت کا کیا کہنا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں، چاند اشارے کاہلا حکم کا باندھا سورج
آقا کی توانائی دیکھیے کہ آپ ابھی مہد میں ہیں، پنگھوڑے میں ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ میرے آقا کی شان ہے. اور آپ اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا کی طاقت. کمر ایک اشارے میں 2 ٹکڑے دیکھا. اعلی حضرت کے برادر حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کمر ایک اشارے میں 2 ٹکڑے دیکھا. زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی. اور سورج بھی باندھا میرے آقا نے. کب؟ جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور نماز عصر کا وقت جا رہا تھا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز کا نہیں آقا کا خیال کیا، آقا کو جگایا نہیں، لیکن نماز سے محبت ایسی کہ آنسو جاری ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولیں تو مولا علی کو پوچھا تو عرض کی حضور نماز عصر. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سورج کو لوٹا لیا، دعا فرمائی. معراج کا جب واقعہ ہوا تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا واقعہ بتایا تو کفار نے نشانیاں پوچھیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قافلے کی نشانیاں بتائیں کہ یہ قافلہ آپ کا فلاں جگہ پر تھا، مکے کا قافلہ، اور وہ فلاں وقت پر آ جائے گا. اب سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کفار کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آنے کا کہا گیا، نہیں آئے گا تو ہم شور مچائیں گے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا. یہاں تک کہ جب ادھر کسی نے کہا کہ وہ قافلہ آ گیا، ادھر سورج غروب ہو گیا. چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. سبحان اللہ. اور قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. جو مجرم قید کیے جائیں گے گناہوں کی پاداش، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کیا شان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی جو نہ کسی کو ملی نہ ملے، کہ آپ ہر صفت میں لاجواب ہیں. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اللہ کی قسم، نہ کوئی ایسا ہوا نہ ہوگا. اللہ اکبر. اب ہم غور کریں، ہم بہادر ہیں، بزدل ہیں، کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے. آپ کی شان. ہم بہادر ہیں، بزدل ہیں، کیا ہیں؟ دیکھیں وہ شجاعت کی تعریف جو بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ عقل کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے خطروں میں سینہ تان کر کھڑا ہو جانا. اب غصہ آیا، اس کو مار رہے ہیں، اس کو بچوں کو سزائیں دے رہے ہیں، خامخواہ ناحق غیر شرعی سزائیں، اور ظلم کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں. بچوں کی امی کو مار مار کے بیچاری کا خون نکال دیا، کو ہڈی توڑ دی. یہ بہادر ہے؟ یہ بہادر نہیں ہے. امیر علیہ سنت نے ایسوں کو لکھا ہے پرلے درجے کا نامرد. عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، صنف نازک ہے وہ، اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کوئی پہلوان نہیں، یہ کوئی طاقتور آدمی نہیں ہے، یہ تو پرلے درجے کی نامردی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاں شریعت نے جتنی اجازت دی اور جہاں جہاں اجازت دی، جیسی اجازت دی، مگر زخمی کر دینا، ہڈیاں توڑ دینا، استغفر اللہ، آگ لگا دینا، ان پر تیزاب پھینک دینا، یہ بہادری ہے؟ نہیں، بہادری نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی نامردی. بچوں کو، شاگردوں کو غیر شرعی سزائیں دینا تو یہ کوئی درست تھوڑی. لڑتے اس کو مکہ مار دیا، اس کو تھپڑ مار دیا خام خواہ، یہ کوئی بہادری تھوڑی، تو بے وقوفی. یہ بہادری نہیں. بہادری یہ ہے کہ عقل کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں اور خطرہ آئے تو سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں، عقل کے مطابق، عقل کا تقاضا پورا کریں. اور بزدلی کیا ہے کہ خطرات کا مقابلہ کرنا ضروری ہے مگر پسپائی اختیار کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، یہ بزدل ہے. ہم تب بہادر واقع ہوئے نہیں ہوئے یوں بھی غور کریں کہ ہمیں تو چھپکلی سے بھی ڈر لگتا ہے. بعض ڈرتے ہیں، کمرے میں چھپکلی ہو یا واش روم میں چھپکلی ہوتی ہے نا، کہتے ہم نہیں جاتے، پہلے اس کو نکالو. میں جانتا ہوں ایسوں کو. عورتیں تو عورتیں، مرد بھی ایسے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں. سانپ سے تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے بھائی، درندوں سے، کتوں سے، اور یہ بھیڑیے سے تو بہت لوگ ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں مردے کے صدمے صفحہ نمبر 28 پر جو امیر علیہ سنت نے روایت لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا. تو ہمیں یہ مختلف چیزوں کا ڈر خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے، ان چیزوں کا خوف ہے تو ڈرے کہ قبر میں اگر یہ چیزیں آ گئیں. اب تو واش روم میں نہیں جاتے کہ چھپکلی ہے، تو قبر سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ سزا کے طور پر کوئی چھپکلی مسلط ہو گئی داڑھی منڈانے کی بنا پر، گناہ جو ہیں وہ شکلیں اختیار کریں گے. خام خواہ غصہ آتا ہے، یہ بیجا غصہ، غیر شرعی غصہ، یہ چیتے کی شکل اختیار کر کے قبر میں آ گیا، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ یار بڑا بہادر ہے یار، ڈرتا نہیں کسی، اس کو مارتا. ارے بہادر نہیں ہے بھائی. بہادر کون ہے؟ سنیے مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث پاک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص کشتی سے پہلوان نہیں ہوتا، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ بہادر ہے. در حقیقت پہلوان وہ ہے. یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت جلد 6 میں اس کی وضاحت یوں لکھی کیونکہ یہ جسمانی پہلوانی فانی ہے، اس کا اعتبار نہیں. 2 دن کے بخار میں پہلوانی ختم ہو جاتی. بڑا پہلوان ہے، بخار چڑھ جائے تو. لکھتے ہیں غصہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، نفس ہمارا بدترین دشمن ہے. اس کا مقابلہ کرنا، اسے پچھاڑ دینا بڑی بہادری کا کام ہے. در حقیقت بہادر وہ ہے جو نفس پر قابو پائے، نفس پر حاوی ہو جائے. نفس ہم پر حاوی ہے، تم بہادر تھوڑی.
نفس کہتا ہے کہ سردی بہت ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں نماز پڑھ لے، لبیک، تو یہ بہادر ہے، یہ تو اس کی الٹ ہے، تو بزدل آدمی نفس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ نفس کہتا ہے کہ دیکھ کون جا رہا ہے، کون جا رہی ہے، کہتا لبیک، اور دیکھتا ہے استغفر اللہ، اپنی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی تیاری کرتا ہے، تو بزدل ہی، مقابلہ کرنا پڑے گا، نہیں دیکھتا، اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہیں دیکھتا۔ فلمیں دیکھ، یہ بورڈ دیکھ، اس پر عورت کی تصویر بنی ہوئی، استغفر اللہ، دیکھ تو صحیح، کہ نہیں دیکھتا، اجازت نہیں ہے۔ گالی دے، تکبر کر، حسد کر، نفس کے مشورے آ رہے ہیں نا، تو بہادری کریں، اس کا مقابلہ کریں، تو ہم پھر بہادر بنیں گے، پھر صحیح معنوں میں بہادر ہوں گے۔ مفتی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں، نفس ہمارا بدترین دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا، اسے پچھاڑ دینا بڑی بہادری کا کام ہے۔ نیز نفس قوت روحانی سے مغلوب ہوتا ہے، آدمی قوت جسمانی سے پچھاڑا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا مقابلہ کرنا تو جسمانی طاقت چاہیے، اور نفس کو پچھاڑنا ہے، اب جسمانی طاقت نہیں چاہیے، روحانی طاقت چاہیے۔ قوت روحانی قوت جسمانی سے اعلیٰ و افضل ہے، لہذا اپنے نفس پر قابو پانے والا بڑا بہادر پہلوان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب بہادری کی کوشش کریں گے۔ کس طرح کوشش کریں گے؟ نفس کی مخالفت، نفس کی مخالفت میں جنت ہے، اور نفس کی مخالفت پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات کو تھام لیں۔ اب یہ نفس بدبخت، یہ تو ہمیں فکر مدینہ بھی نہیں کرنے دیتا، یہ تو ہمیں قافلے میں بھی نہیں جانے دیتا، یہ تو اول تاخیر اجتماع میں شرکت بھی نہیں کرنے دیتا ہمیں، یہ تو پیٹ کا قفل مدینہ بھی نہیں لگانے دیتا، یہ آنکھ کا قفل مدینہ نہیں لگانے دیتا، یہ زبان کا قفل مدینہ نہیں لگانے دیتا۔ مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، ہم کمزور ہیں مگر ہمارے آقا کتنے طاقتور ہیں، کیسی توانائی ہمارے آقا کی، کچھ جھلکیاں ہم نے سنی، بیان کی، الحمدللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی طاقتور ہو جائیں گے، ہم بھی بہادر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک